بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیوں کے طور پر پیدا کیا ہے، پھر رات کی نشانی کو تو اندھیری بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہو سکے۔ اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا ہے، اور ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے ان کے لیے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے پیش کر دیں گے، جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا، اور کہا جائے گا کہ لو پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 سے لے کر کے 14 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان تمام آیات میں کئی مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جس کو مختصر طور پر میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بڑا معجزہ، جس کا تذکرہ آپ کے سامنے 3 دنوں تک کیا گیا، وہ معراج کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ قرآن پاک انسانوں کے لیے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہی قرآن ہے جس نے مکہ کی بھٹکتی ہوئی انسانیت کو اور دنیا کی بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ راست دکھایا ہے۔ اسی قرآن کے ذریعے سے انسانوں نے روشنی حاصل کی اور ہدایت کے راستے پر اسی قرآن کے ذریعے چلے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ایمان بھی لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنا بھی ضروری ہے، اور قرآن کے اندر جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں پر اعمال صالحہ کا تذکرہ ضرور کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قرآن کے اوپر ایمان لاتا ہے اور اعمال صالحہ انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اجر عظیم سے مراد جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں فرماتے ہیں جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر جس کا ایمان نہیں ہوگا، جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیا کہ اس سورہ شریفہ کا اصل مضمون توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان آخرت پر نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ قرآن پر ایمان لانے والے اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے تو اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا، ان کے لیے جنت ہے۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان
کو جو بھلائی کی چیز مانگنی چاہیے وہ بھلائی کی چیز نہیں مانگتا ہے۔ تھوڑی سی تکلیف انسان کو پہنچ جاتی ہے تو انسان دنیا کی تکلیف سے گھبرا کر کے فوراً یہ کہنا شروع کر دیتا ہے یا اللہ مجھے موت دے دے، میری اولاد کو تباہ و برباد کر دے۔ خاص طور پر عورتوں کا مزاج یہ ہے، کمزور دل کی ہوتی ہے کہ اولاد سے ذرا بھی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً بد دعا کرنا شروع کر دیتی ہے ماں، اور یہ بد دعا کر کے کہہ دے تو پیدا کیوں ہوا، تیرا پیدا ہونا بیکار ہے، پیدا نہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو جو بھلائی مانگنی چاہیے تھی، بھلائی مانگنے کے بجائے برائی مانگتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب عاجز آ جاتا دنیا کی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، کاروبار کے نقصان سے، تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ موت دے دے مجھے اور میرے اوپر یہ بلا نازل کر دے، میری اولاد کو برباد کر دے، اور جو ہے پتہ نہیں کیا کیا مانگتا ہے۔ اگر وہ دعا قبول ہو گئی، شریعت نے منع کیا ہے اس قسم کی دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس قسم کی دعا کرنے سے کبھی کبھی مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور فوراً وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ نے جو دعا مانگی وہ قبول ہو گئی، اور وہ جو آفت اور جو مصیبت آپ نے مانگی وہ مصیبت آ گئی تو انسان بعد میں پچھتاتا ہے کہ میں نے یہ دعا کیوں مانگی، مجھے یہ دعا مانگنی نہیں چاہیے تھی۔ لیکن جب وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا ہوا کہ میری وہ دعا قبول نہیں ہوئی، اچھا ہوا کہ میری وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اگر وہ دعا قبول ہوئی ہوتی تو میرے اوپر یہ آفت آتی، یہ مصیبت آتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا بنایا، مجسمہ بنایا، تو مجسمہ بنانے کے بعد جب اس کے اندر روح ڈالی تو روح ڈالنے کے بعد وہ روح جب ناک تک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ اس سنت کو آج بھی اس امت کے اندر جاری کر دیا کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد کا یہ دعا، یہ تمہاری اولاد کے لیے بھی اس کو جاری کر دیا گیا، یعنی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا یرحمک ربک یا آدم، یرحمک ربک یا آدم، اے آدم علیہ السلام تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا۔ ہم لوگوں کو بھی اگر چھینک آئے تو چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے، سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ تو جب وہ روح جسم کے حصے میں ہوتے ہوتے پیروں کی طرف آئی وہ روح، تو آدم علیہ السلام جلد بازی میں اٹھنا چاہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جلد بازی میں اٹھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو انسان کتنا جلد باز واقع ہوا ہے کہ جلدی سے اٹھنا چاہ رہا، وہ روح ابھی پیروں تک پہنچی بھی نہیں ہے اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ، انسان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا جلد باز پیدا ہوا ہے، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بد دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایسی دعا مانگتا ہے کہ جو اس کو مانگنی نہیں چاہیے، اور اگر وہ دعا قبول ہو گئی تو بعد میں پچھتاتا ہے، اور دعا قبول نہیں ہوئی تو بعد میں خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا کہ ایسی چیز مت مانگا کرو جو طبیعت کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، بد دعا یا جملہ مت کہا کرو زبان سے، قبولیت کی گھڑی ہے کہیں قبول نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون اور بیان کیا، وہ مضمون یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو اور دن کو اپنی دو نشانیاں بنائی ہیں، رات کو بھی نشانی بنائی ہے اور دن کو بھی اپنی نشانی بنایا ہے۔ رات کا مقصد کیا ہے کہ آدمی رات کو آرام کرے، رات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ رات کو انسان آرام کرے، دن کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ دن کو اللہ کا فضل تلاش کرے۔ فضل سے مراد رزق ہے، فضل سے مراد رزق ہے کہ رزق دن میں تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ اتنی بڑی رات نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی یہ دن نعمت ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے 6 مہینوں تک دن بنایا، 6 مہینوں تک رات، وہاں جا کر کے پوچھئے کہ رات کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اپنے سفر نامے میں ان کی کئی کتابیں لکھی گئی ہیں سفر نامے کی، اس سفر نامے میں ایک ملک کا حال بیان کیا ہے کہ جب وہاں گئے تو دن ہی دن رہتا، وہاں رات جو ہے 6 مہینے تک نہیں آتی،
6 مہینے رات رہی تو رات ہی رہتی، دن رہا تو دن ہی رہتا۔ تو مولانا تقی صاحب کہتے ہیں کہ مجھ کو سونے کی ضرورت پڑی تو رات بنانا پڑا، مطلب کمرے کو، روم کو اندھیرا کرنا پڑا، پردہ لگا کر کے، کھڑکی کو بند کر کے، تاکہ اندھیرا ہو جائے، تاکہ ہم سو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات اتنی بڑی نعمت بنائی ہے کہ اگر رات اللہ نہ بناتا، دن ہی دن رہتا، تو بچے کھٹ پٹ کرتے، شور شرابہ کرتے، کبھی ادھر سے گاڑی آ رہی، کبھی ادھر سے کوئی بچہ آ رہا، کبھی ادھر سے کوئی کام کر رہا ہے، کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے گھر سے، تو آدمی کے لیے جینا محال ہو جاتا۔ اور نیند اتنی ضروری چیز ہے کہ اگر انسان کو نیند نہ آئے تو پاگل ہو جاتا ہے، انسان گولی کھا کھا کر کے سونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات اس لیے بنائی ہے تاکہ انسان راتوں کو آرام کرے اور دن کو اللہ کا فضل تلاش کرے، یعنی رزق تلاش کرے۔ لیکن آج معاملہ بالکل الٹ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رات تو بنائی ہمارے لیے کہ تم آرام کرو، دن اس لیے بنایا تاکہ تم رزق تلاش کرو، لیکن ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ آج راتوں کو 2 بجے رات تک جاگتا ہے۔ جب ہم کسی ضرورت کے لیے رات کو اٹھتے ہیں تو بازو سے آواز آتی ہے، کہیں ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے، کہیں بچوں کے شور کی آواز آتی ہے، کہیں پر سیل فون کے گانے سن رہے بچے وہ آواز آتی ہے۔ رات کو 2 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، پھر دن کو سوتے رہتے ہیں۔ پھر کالج گئے، اسکول گئے بچے تو دیکھیے بچے نحوست کے ساتھ وہاں جاگتے رہتے، انگڑائی لیتے رہتے، نیند کا خمار اس کی آنکھوں پر طاری رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نشانی کے طور پر بنائی اس کا ہم نے غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دن اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ جا کر کے تم روزی تلاش کرو اور رزق تلاش کرو، محنت کرو، کوشش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دن اور رات اس لیے بنایا اللہ نے تاکہ اس سے مہینے کا اندازہ ہو، سال کا اندازہ ہو، ہفتے کا اندازہ ہو۔ اگر جمعہ نہ آئے تو ہمیں کیسا پتہ چلے کہ آج ہفتہ آ گیا، 1 ہفتہ ہو گیا۔ اگر مہینہ ختم نہ ہو، رات اور دن کا تبادلہ نہ ہو تو مہینے کا کیسا پتہ چلے گا، سال کا کیسا پتہ چلے گا۔ 360 دن ہو جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سال ہو گیا۔ چاند نکلتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اب دیکھو سورج غروب ہوا، معلوم ہوتا ہے کہ رات اب شروع ہو گئی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا دن کا آغاز ہو جاتا، تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو نعمت کے طور پر بیان کی ہے، انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر جو آخر میں جو مضمون بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر انسان کا اعمال نامہ دنیا کے اندر تیار ہو رہا ہے۔ ہم بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ اب دیکھیے اب تو بات یہ سمجھنا آسان ہو گیا، اب یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ سی کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہماری ہر حرکت کو سی کیمرہ محفوظ کرتا ہے۔ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں یا کوئی غلط حرکت کر رہے ہیں، سی کیمرے کے اندر وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے پیچھے سی کیمرہ لگا دیا ہے، اور وہ سی کیمرے کے اندر انسان کا ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے۔ ہم کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، زبان سے کوئی غلط جملہ نکل رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کسی کا مال غصب کر کے کھا رہے ہیں، جو کام بھی کر رہے ہیں، جو حرکت بھی کر رہے ہیں، وہ تمام حرکات و سکنات ہمارے سی کیمرے یہ لگے ہوئے ہیں۔ داہنے کندھے کی طرف، بائیں کندھے کی طرف 2 فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، وہ سی کیمرہ سمجھ لیجئے۔ ان سی کیمروں میں ہماری تمام جو ہے کارنامے اور ہماری تمام بدیاں، ہماری تمام نیکیاں اس کے اندر درج ہو رہی ہیں۔ اور قیامت کے دن وہ تمام چیزیں، تمام اعمال نامے، تمام بدیاں، تمام نیکیاں ہمارے سامنے کھول کر کے اللہ تعالیٰ بیان کر دیں گے کتابی شکل میں۔ دیکھو یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، دنیا کے اندر تم نے جس طریقے 70 سال 80 سال کی زندگی گزاری، یہ تمہارا حساب کتاب ہے، تم پڑھ لو۔ روایت میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کو پڑھنا آئے نہ آئے، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جاہل رہتے، ان کو پڑھنا نہیں آتا، الف با تا بھی نہیں آتی، ABCD بھی نہیں آتی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو پڑھنا سکھا دیں گے، اور اس کے سامنے کتاب لا کر کے پیش کریں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ اقرا کتابک، پڑھ لے، یہ دیکھو تمہاری کتاب ہے، تمہارے اعمال نامے کا حساب کتاب ہے، تم پڑھ لو۔ چنانچہ دنیا کے اندر نہ پڑھنے والا بھی، جاہل آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں پڑھنا شروع کرے گا، اور پڑھ کر کے اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا۔
اچھے اعمال نامے خوش ہوگا، برے اعمال نامے ہیں تو اس کے لیے جو ہے اس کو افسوس ہوگا، لیکن وہاں کا افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے ہم آخرت سے بے فکر نہ ہوں، ہمارے سامنے آخرت کی گھاٹی ہے، ہمارے سامنے آخرت کی منزل ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہے سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے، ہماری ہر حرکت پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، وہ سارے ہمارے اعمال نامے کو درج کر رہے ہیں اور وہ اعمال نامے تیار کر رہے ہیں۔ یہ تمام آیات تھیں جس کا میں نے نہایت ہی اختصار کے ساتھ خلاصہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔